محمد رضوان افضل بھائی پوچھتے ہیں کہ سور جانور کا حرام ہونا اور باقی جانوروں کے حرام ہونے میں کوئی فرق ہے؟ جو یہ ہے نا خنزیر، یہ نجس العین ہے۔ نجس العین کا کیا معنی؟ اس کا چمڑا بھی دباغت سے حلال نہیں ہوتا۔ باقی جانوروں کو تو چمڑا دباغت کے ساتھ حلال ہو، مثلا کتا ہے دباغت کے ساتھ اس کا چمڑا، جیسے اس کے چمڑے کو رنگ دیا جائے، اسے کہتے ہیں دباغت، تو رنگ دینے کے بعد تو وہ بالکل آپ جوتی بنا سکتے ہیں، لیکن خنزیر کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ خنزیر کا کپڑے، جو خنزیر کے اس کو چمڑے کو 1000 بار بھی آپ رنگ دیں وہ نجس العین ہے، اس کے بال، اس کی کھال، اس کے کھر، اس کے سینگ، سب کچھ یہ نجس العین ہے، تو اس لیے خنزیر سے بچ۔ یہ تو رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، فرمایا 4 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 ذبح کے وقت بہتا ہوا خون، نمبر 1 حرم علیکم المیتہ، جو خود بخود مر جائے، مردار۔ نمبر 2 والدم، بہتا ہوا خون جب اس کو ذبح کریں۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر۔ نمبر 4 وما اہل به لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، جس میں اللہ مقصود نہ ہو۔ تو یہ ہے۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا، واہ مولوی صاحب واہ، جسے تم ذبح کرو خود مارو یہ حلال ہے، اور جسے اللہ مار دے وہ حرام ہے۔ میں نے کہا قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، لفظ میرے ہوں گے مطلب انہی کی بات کا ہوگا، میں جواب دینے لگا ہوں۔ ایک شخص نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا بیٹا مختلف چیزیں ہیں، ایک پانی وہ ہے جو آپ نکالتے ہو نلکے سے، ایک پانی وہ ہے جو آپ پیتے ہیں اور وہ آپ سے نکل جاتا ہے، تو جو پیتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور وہ جو نلکے سے نکالتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، لیکن اسے خود نکال رہے ہو، وہ نکالنا تمہاری مجبوری ہے، تو جسے اللہ نکال رہا ہے وہاں کا پانی تو نہیں پیتے اپنا پیشاب، اور جسے خود نکال رہے ہو یہ نلکے والا پانی تو پیتے ہو، تو تھوڑا گزارا کرو نا۔ تو میں نے کہا یہ میں نے الزامی جواب دیا، اب تحقیقی جواب بھی سمجھو۔ جسے رب مار دے، اللہ خود فرماتے ہیں حرم علیکم المیتہ، وہ نہ کھاؤ، اور جسے اللہ فرماتے ہیں ذبح کر کے کھاؤ، ہم ماریں، وہ رب فرماتے ہیں آپ حلال طریقے پہ ذبح کرو تو جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ان تذبحوا بقرہ، رب نے فصلی لربک ونحر طریقہ ذبح سکھایا ہے، تو لہٰذا وہ جائز ہے۔ اسی لیے خنزیر کا معاملہ باقی تمام معاملات سے جدا ہے، یہ نجس العین ہے، خاص طور پہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔